بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 6 مشق، تختی نمبر 6 مشق۔ اب یہ جو ہے نا کیا نام ہے، اس تختی میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے حروف پڑھے ہیں تختی نمبر 1 میں، تختی نمبر 2 میں، تختی نمبر 3 میں۔ 3 بھی حروف مقطعات تھے، تو سب سے پہلے تو اس کے اندر حروف ہیں کہ حمزہ، با، دال۔ دوسری بات یہ ہے جو اصل مشق ہے وہ اس کے اندر جو ہے نا تنوین اور حرکات کی مشق ہے۔ کس کی مشق ہے؟ آپ نے تختی نمبر 4 حرکات پڑھی، تختی نمبر 5 تنوین، تو اس تختی میں حرکات اور تنوین کی مشق ہے۔ کس کی مشق ہے؟ یعنی اس تختی میں حرکات والے حروف بھی آئیں گے اور تنوین والے حروف بھی آئیں گے، تو یہ مشق ہے۔ یعنی پہلے حرکات گزرے ہیں، پھر اس کے بعد تنوین والے حروف گزرے ہیں، تو اب یہاں پر آ کر انہوں نے حرکات اور تنوین والے حروف کو اکٹھے لکھ دیے ہیں۔ یعنی وہ کلمات قرآن کریم کے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں کہ جن کلمات میں حرکات بھی ہیں اور جن کلمات میں تنوین بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس تختی میں بچے کو ہجے آپ نے سکھانے ہیں، ہجے کس طریقے سے کریں۔ تیسری بات یہ کہ اس تختی میں وقف کا طریقہ سکھانا ہے۔ کس کا طریقہ سکھانا ہے؟ وقف کا۔ تو وقف کا آسان طریقہ یہ ہے، وقف کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ بچے کو اس طرح سمجھائیں، ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، دو زیر، دو پیش وقف میں ساکن ہوں گے۔ وقف میں کیا ہوں گے؟ ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، دو زیر، دو پیش، وقف میں کیا ہوں گے؟ ساکن ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے، دو زبر اگر گول تا پر نہ ہو تو وقف میں الف سے تبدیل ہو۔ وقف میں کس سے تبدیل ہوگا؟ الف سے۔ دو زبر الف سے تبدیل ہوں گے، یعنی ایک زبر پڑھا جائے گا اور ایک زبر سے الف بن جائے گا۔ ایک زبر سے کیا بن جائے گا؟ الف۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد اگر گول تا کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے، گول تا کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے وقف میں، اس کو ہاں ساکن سے تبدیل کریں گے۔ کس سے تبدیل کریں گے؟ یہ باتیں سمجھ میں آئی؟ ہاں، یعنی آپ نے بچے کو وقف کا طریقہ سکھانا ہے۔ وقف کا طریقہ آپ کس طرح سکھائیں گے؟ آپ پہلے بچے کو یہ سمجھائیں کہ 5 حرکات کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، 5 چیزوں میں حرف کو وقف میں ہم ساکن کریں گے۔ کتنی چیزوں میں؟ ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، دو زبر، دو زیر، دو پیش، دو زیر، دو پیش، یعنی ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، دو زیر اور دو پیش۔ اس میں کیا کریں گے؟ کلمے کو ساکن کریں گے۔ جس کلمے پر وقف کریں گے اس کلمے کو ساکن کر کے وقف کریں گے، جب اس پر ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش آ جائے، دو زیر یا دو پیش آ جائے۔ دوسری بات، اگر دو زبر، دو زیر یا دو پیش گول تا کے اوپر آ جائے یا کوئی بھی حرکت آ جائے گول تا کے اوپر، تو گول تا کو وقف میں کیا کریں گے؟ ہاں ساکن سے تبدیل کریں گے۔ کس سے تبدیل کریں گے؟ ہاں ساکن سے۔ تیسری بات، دو زبر اگر گول تا پر نہ ہو، دو زبر اگر گول تا پر نہ ہو تو وقف میں اس کو کس سے تبدیل کریں گے؟ الف سے۔ ایک زبر پڑھا جائے گا اور الف پڑھا جائے گا، ایک زبر پڑھا جائے گا اور الف پڑھا جائے گا۔ آپ نے بچوں کو سمجھا دینا ہے۔ اس میں اضافی بات آپ کو میں بتاتا ہوں، اضافی بات آپ کے لیے ہے۔ آپ کے لیے اضافی بات اس میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش بھی وقف کی حالت میں اگر کھڑی زیر الٹا پیش ہائے ضمیر پر نہ ہو تو وقف کی حالت میں ساکن نہیں ہوں گے۔ وقف کی حالت میں ساکن، یہ بات ذہن میں رکھے۔ جیسے یحیی، تلوو، تلوو قرآن میں ہے نا، تلوو وقفاً، تلوو، یحیی وقفاً، یحیی۔ بات سمجھ میں آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ یعنی کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ بھی وقف میں اپنی حالت پر پڑھے جائیں گے، وقف میں اپنی حالت کے مطابق ہی پڑھے جائیں گے۔ کھڑی زیر کھڑی زیر یا الٹا پیش اگر ہائے ضمیر پر ہوگا، کہاں پر ہوگا؟ ہائے ضمیر پر ہوگا تو اس کو ساکن کر دیں گے۔ اگر ہائے ضمیر پر نہیں ہوگا تو اس کے علاوہ کسی بھی حرف پر ہو تو کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش وصلاً اور وقفاً ایک جیسے پڑھے جاتے ہیں، وصلاً اور وقفاً ایک جیسے پڑھے جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، تو آپ نے بچوں کو یہ جو ہے نا کہہ رہا میں سمجھانے والی بات جو تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش والی بات آپ خود سمجھ لیں، صحیح ہے نا؟ یہ جب کھڑی حرکات پڑھ لیں گے اس کے بعد بچے کو سمجھانا ہے۔ تو اس کے اندر کتنی باتیں ہوئی؟ سب سے پہلے یہ کہ آپ نے یہ بچے کو سکھانا ہے کہ یہاں پر مشق ہے۔ کس کی مشق ہے؟
حرکات اور تنوین کی مشق ہے، صحیح ہے۔ دوسری بات یہاں پر جو ہے نا ہجے اپنے سکھانے ہیں، بچوں کو ہجے کس طرح کرانی ہے، اور تیسری بات اس میں جو ہے نا وقف کا طریقہ اپنے بچے کو سکھانا ہے۔ کس کا طریقہ سکھانا ہے؟ وقف کا۔ اچھا، ہجے کرتے ہوئے اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ایک حرکت، ایک حرف پڑھا، پھر دوسرا حرف پڑھا، پھر ان کو جوڑا، پھر تیسرا حرف پڑھا، پھر ان کو جوڑا، تو 2 حرف پڑھنے کے بعد ان کو کیا کریں گے؟ جوڑیں گے۔ جیسے حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا، دال 2 زبر دن، ابدن، وقفن، ابدا، صحیح ہے، وقفن، آگے وقف بھی کہتے ہیں وقفن بھی کہتے ہیں، دونوں صحیح ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات یاد رکھنا، یہاں پر بعض لوگ دال 2 زبردن کھینچ کر پڑھتے ہیں نا حرکات کے اندر، تو صحیح ہے وہ پڑھتے ہیں، اس میں ان سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے اساتذہ سے اس طرح پڑھا ہے، اور بچے جو ہے نا ان کے سانس بھی چھوٹے ہوتے ہیں، وہ اتنا کھینچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ آپ اگر اس کو اس طرح پڑھائیں گے نا، حمزہ زبر آ، با زبر با، دال 2 زبردن، تو جب کلمات آگے زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس میں پھر وہ بچہ ہجے پوری طرح ایک سانس میں نہیں کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو بہتر یہ ہے جس طرح ہمیں اساتذہ نے سکھایا ہے، اور حرکات جب حرف پر آ جائیں، لیکن اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ دیکھو اصل ہجے جو ہے نا اس میں اختلاف نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ کلمہ صحیح پڑھنا چاہیے قرآن کریم کا، قرآن کریم کا کلمہ صحیح پڑھنا چاہیے، کلمات کو جو ہے نا کیا نام ہے غلط ادا نہیں کرنے چاہیے۔ باقی ہجے جو ہے نا کیا نام ہے وہ تو ہمارے اور آپ کے بنائے ہوئے ہیں، صحیح ہے نا۔ بعض لوگ جو ہے نا کیا نام ہے ہجے کرتے ہوئے وہ ساکن حروف کے اندر آتے ہیں نا، تو حمزہ با زبر اب ہم پڑھتے با زبر با تشدید والے حرف میں یا ساکن میں، تو وہ پڑھتے ہیں حمزہ زبر با اب، حمزہ زبر با اب، جیسے پنجاب کے اکثر ساتھی پڑھتے ہیں اس طرح حمزہ زبر با اب۔ بہرحال میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہجے ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ ہے کہ پہلے حروف کے نام لیے جائیں، کیونکہ حروف اصلی ہے۔ حروف کیا ہے؟ اصلی ہے۔ ہاں، حمزہ با زبر، اب حمزہ پہلے، پھر با، پھر زبر، صحیح ہے۔ ہمارے ہاں ہجے اس طرح ہوتے ہیں، اور یہ طریقہ ہمارے نزدیک زیادہ اس لیے بہتر ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا کیا نام ہے ہم جو ہے نا حروف کو مقدم رکھتے ہیں۔ کس کو مقدم رکھتے ہیں؟ حروف کو، صحیح ہے۔ اور وہ جو رکھتے ہیں وہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی حمزہ کے اوپر زبر جو ہے نا با سے پہلے آیا ہے تو زبر کا نام پہلے لیتے ہیں۔ بہرحال ان کی بات بھی صحیح ہے، ہماری بات بھی صحیح ہے، لیکن ہمارا طریقہ یہ ہے، صحیح ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصل تو کلمات صحیح پڑھنے، اصل تو کلمات صحیح پڑھنے، صحیح ہے۔ تو بات سمجھے؟ اچھا، اس کے عربی میں ہجے کس طرح ہوں گے؟ عربی میں اس کے ہجے ہوں گے حمزہ فتح آ، با فتح با، ابا، دال فتحتین دن، ابدن، یا دال فتحتانی بھی پڑھ سکتے ہیں، دال فتحتین بھی پڑھ سکتے ہیں، ابدن، وقفن، ابدا۔ کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ فتح آ، با فتح با، ابا، دال فتحتین دن، ابدن، وقفن، ابدا، صحیح ہے۔ اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے یہ قوری آ، آپ کو میں نے بتایا تھا حمزہ بشکل یا، بورڈ کے اوپر بھی آپ کو سمجھایا تھا، تو آپ دیکھو نا یہ اس کی دلیل یہاں آ گئی، پوری آ، اس کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، یا حمزہ اور یا دونوں حرف بھی نہیں پڑھتے، بلکہ کیا پڑھتے ہیں؟ ایک حرف پڑھتے ہیں نا، پوری آ، وقفن، پوری، اس کو جھٹکے سے پڑھیں گے، کس طرح پڑھیں گے؟ پوری، صحیح ہے، جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح اس میں ایک لفظ ہے لفظ انا، لفظ انا، قرآن کریم میں لفظ انا جہاں پر بھی آیا ہے، لفظ انا جہاں پر بھی آیا ہے تو اس میں جو ہے کیا نام ہے وصلاً الف نہیں پڑھا جاتا ہے، وصلاً الف نہیں پڑھا جاتا ہے، وقفاً اس میں الف پڑھا جاتا ہے، وقفاً اس میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ الف پڑھا جاتا ہے، وصلاً اس میں الف نہیں پڑھا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو ہے کیا نام ہے اس کو ہم ہجے جب کریں گے تو اس میں بھی الف کا نام نہیں لیں گے، حمزہ زبر آ، نون زبر نا، انا، وقفاً انا، ہجے کرتے ہوئے الف کا نام نہیں لیں گے، جب وقف کریں گے پھر الف پڑھیں گے، وقف کریں گے پھر الف پڑھیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اس طرح کے کلمات قرآن کریم میں اور بھی آئے ہیں، بورڈ کے اوپر میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں، صحیح ہے، اس طرح کے کلمات اور بھی آئے ہیں، لیکن یہ آپ یہ بات یاد رکھنا، آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اس میں الف کیوں آیا ہے، یہ رسم الخط میں الف ہے، کس میں الف ہے؟
رسم الخط میں الف ہے، اور رسم الخط میں یہاں پر قالون کے لیے یہ الف پڑھا جاتا ہے، روایت قالون میں یہ الف پڑھا جاتا ہے، روایت قالون میں یہ الف کیا ہوتا ہے؟ پڑھا جاتا ہے۔ بعض روایات میں یہ الف پڑھا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر الف لکھا ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، بعض روایات میں یہ الف کیا ہوتا ہے؟ پڑھا جاتا ہے۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امید، قال انا احیی و امید، صحیح ہے؟ قالون کے نزدیک کیا ہے؟ قال انا احیی و امید، لیکن قالون کے نزدیک جو ہے نا کیا نام ہے، منفصل کے اندر قصر بھی صحیح ہے اور منفصل میں توسط بھی صحیح ہے۔ اگر منفصل میں توسط کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو پھر قال انا احیی و امید پڑھیں گے، اور اگر مد منفصل میں قصر کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو پھر کس طرح پڑھیں گے؟ قال انا احیی و قال انا احیی و امید، انا احیی و امید، ایک الف کے برابر پڑھیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اس طرح کے کلمات ہیں، میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں، بتاتا ہوں بورڈ کے اوپر۔